You have that intention in your mind, and you will success, and we will success. یہی وہ چیز ہے. اللہ کا نبی لیڈرز آف دا پروفٹ ہے. ہمارا نبی جس پہ ہمارا ایمان ہے اور جن پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان سے کامل رکھے, آخری سانسوں تک نبی کی ختم نبوت میں قائم رہیں. The last message ہے, last messenger ہے, the last exalted personality ہے, the last merciful personality on the face of earth. That is the personality of the Sayyidina Muhammad صلی اللہ تعالیٰ علیہ. یہ ان کی ذات مقدسہ ہے. اس پہ کامل رہنے کے لیے اس عقیدے پہ بھی قائم رہنا جو ہے یہ ایمان ہے. اور اس کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ حدیث بھی حضرت مسلمہ کذاب جو تھا نا, وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے دور اور حضور کے آخری دور میں اس نے he declared himself as a messenger. تو سرگوبی کے لیے حضور نے حکم دیا کہ میرے رب نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. I am the last messenger and seal of the prophethood, mercy for the mankind, up to the last breath of this universe. میں ہوں مجھے اس میں. تو اس پہ جو کرے ختم نبوت پہ جو ڈاکہ ڈالے, اس کے لیے سزا بھی قرآن نے بتا دی ہے. اس پہ there is no compromise. اس پہ کوئی ایمان کا یہ تقاضا ہے میرے پاس, یہ بھی اپنی طرف سے نہیں, جو قرآن اور اس کا حد جو رب نے نکالی اس کو سزا جو ہے. اب اس نے جب یہ کیا نا, تو اس کی جہاد کے لیے اب سیدنا ابو بکر صدیق کا دور تھا. اس دور میں آپ نے قافلہ تیار کیا, 10,000 companions of Prophet ready to defend the prophethood of our beloved Prophet Sayyidina Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب وہ معرکہ ہوا, اس میں کافی سارے صحابی جو ہیں حافظ قرآن بھی شہید ہو گئے. اور ان میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو مسلمہ کذاب نے 2 صحابیوں کو پکڑا, انہوں نے کہا ان کو میرے پاس لے آؤ. ان کے پاس لایا گیا. انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں, میں بھی تو نبی ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے نبی کہا, میری نبوت کو مان لو. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہمارا ایمان اس پہ تقاضا نہیں کرتا. ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ نہیں مانتے تو یہ تیل گرم ہے, اس میں تمہیں گرا دیا جائے گا, یا موت کو قبول کر لو یا میری نبوت کو قبول کر لو. انہوں نے کہا that was the words given by the companions, کہ وہ they were very faithful and they were confident in the belief of the last prophethood of our beloved Prophet Sayyidina Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ان کا ایمان تھا. انہوں نے کہا میں اس چیز کی پرواہ نہیں. بے شک. اس نے حکم دیا کہ اسے اس تیل میں ڈال دیا جائے. جب وہ ڈال گئے ان کا جسم جلنے لگ پڑا. انہوں نے کچھ لفظ کیے, that was the golden words given by the companions. انہوں نے کہا اے اللہ, ہم نے تیرے دین کی خاطر تیرے محبوب نبی کے ساتھ وفاداری کی ہے. ہم یہاں پہ جل جائیں گے, ہماری اس خاک کو ایسے اڑا دینا تاکہ مدینہ طیبہ شہر میں چلی جائے, سبحان اور اللہ, پھر یہ اعلان کرے سبحان اے اللہ, محمد مصطفیٰ ہم نے تیری نبوت کی پاسداری کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے وہ ایمان, ان صحابہ کا ایمان تھا. That's why we salute the companions. بے شک. In the beginning time of the Prophet ﷺ, then Prophet of Islam declared the oneness of the Almighty Allah and declared himself as the last prophet, mercy for the mankind. And those who accompanied with the Prophet Muhammad ﷺ at that time, they were the companions, or they were higher than all of us till to the last breath of this life. سبحان اللہ. اس دنیا کے آخری سانسوں تک جتنا بھی بڑا نالج والا آئے گا, جتنا بڑا علم والا آئے گا, وہ صحابی کے پاؤں کی جوتی ہے نا, اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ انہوں نے میرے نبی کے ساتھ, نبوت کے ساتھ, میرے نبی کے پیغام کے ساتھ, میرے نبی کے مشن کے ساتھ اپنی جان بھی قربان کر دی. سبحان اللہ, پیچھے نہ. سبحان اللہ. This is the sign of the perfect believer, بے شک. sign of the lovers of the Islam. That's why we salute the companions. آج اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے. پہلے مدینہ سے نکلا اور پھر پھیلتا پھیلتا جزیرہ نما عرب میں آیا, اور آج دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں پہ مصطفیٰ کریم کے ماننے والے, کلمہ پڑھنے والے, ایمان کے ساتھ ذکر و فکر کرنے والے, قرآن عظیم کو سینے میں بسانے والے, اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت سجدہ ریزیاں کرنے والے, چاہے کس ملک میں بھی چلے جاؤ, ہر کوئی جو ہے اس ملک میں میرے مصطفیٰ کا غلام و دیوانہ نظر. سبحان اللہ. That is the sign of the بے شک. and the believers of the sign of the believers, the perfect believers. بے شک. سبحان اللہ. یہ خوبصورت حدیث پاک ہے. اب دوسری بھی سنا دوں, ٹائم تھوڑا سا ہے, اور اسی کے حوالے سے
کہ ان کا ایمان کس طرح کامل تھا. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اور ایمان کے حوالے سے حضور نے فرمایا اس کا ایمان اتنا کامل ہے, اس کے سینے میں اللہ کا ایمان جذب ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو ایمان کے لیے پسند کر لیا. سبحان اللہ. These are the three words میں سادے لفظوں میں اس کے سینے کو ایمان کے لیے پسند کر لیا ہے. جس نے میری نالین کے ساتھ وفا کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نالین, the shoes of the holy prophet, belonging to the prophet Muhammad صلی اللہ. اب سوچو اس حدیث یہ شریف, یہ بھی کہانی نہیں ہے. اور اس حدیث کے لیے جب سرکار نے فرمایا نا تو سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ وہ کون خوش قسمت ہے, یہ بتائیں کہ جس نے نالین کی حفاظت کی ہے. اب دین کی حفاظت تو پھر آگے دیکھیں, مصطفیٰ کی حفاظت اس کو آگے دیکھیں. جو حضور کے پاؤں مبارک سے جوتا مبارک ہے اس کی بھی حفاظت کی. اللہ نے کہا اس کے سینے میں میرا ایمان کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. What a great reward for those who respect to the Prophet Muhammad. صلی اللہ تعالی علی محمد. That is the beautiful hadith. To believe and confirm your belief. اس کے لیے تو سید عمر فاروق بھی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ بتائیں وہ کون ہے. اللہ اکبر. حضور نے کہا علی شیر خدا, اس نے میری نالین کی حفاظت. سبحان اللہ. اس نے میری نالین کے جوڑوں کو ایسے اٹھاتا تھے, حدیث میں ایسے اٹھا کے پھر ادب کے ساتھ رکھتے تھے. سبحان اگر اللہ. اتنا بڑا جلیل القدر صحابی حضور کے نالین کی اتنی قدر کرتا ہے, اس کے سینے میں حضور کی کتنی وفا. سبحان اللہ. ایسے نہیں جانے دی جاتی, بے شک. ایسے صحابہ نے جانے نہیں دی. آج ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, وہ تو دیکھو وہ ہم سے اعلیٰ ہیں.